برطانیہ کی ایک عدالت نے آل مہاجرون کے سربراہ کو قائد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ انجم چودھری ان کا نام ہے۔ ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور عمر قید کتنے سال کی ہے؟ برطانیہ میں عمر قید 28 سال کی ہے۔ الزام ان پر یہ عائد کیا گیا ہے انجم چودھری پر کہ یہ سربراہ تھے آل مہاجرون کے۔ مرد کے پائے گئے اس کی سربراہی کے ایک تنظیم کی سربراہی کرنے کا جرم اور سزا کتنی؟ 28 سال عمر قید کی سزا، ساری زندگی ان کی جیل میں گزرے گی۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن یہ پیدا پاکستان میں نہیں ہوئے بلکہ ان کے والدین پاکستانی تھے۔ وہ لندن چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، وہیں پہ ان کی 1967 میں پیدائش ہوئی۔ یہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں۔ ان کو پتہ سب سے زیادہ ہوگا کہ کہاں تک کوئی بندہ جا سکتا ہے، کہاں تک قانون کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اس کے آگے پھر ریڈ لائن ہے۔ کیا انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے؟ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مکمل روداد، لیکن یہ روداد ہے BBC کی زبانی۔ باقی کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا میڈیا نہیں ہے جو اس طرح سے تفصیل آپ کے سامنے رکھ سکے۔ اور ان کی طرف سے تو ان کو دہشت گرد کہنا ہی ہے، کیونکہ یہ BBC والے رپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا ان کے بارے میں بتانے کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا۔ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ۔ ایک میڈیا پر ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہابی ہیں، لیکن شکر ہے کہ وہابی ہونا وہاں پہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی کوئی جرم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہی فرقہ واریت میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ مسلمان ہے، اور یہ ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پر بھی انہوں نے بیعت کی تھی، وہی عراق والے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کچھ کیا، حکومت کے سامنے آیا، کیس کیسے چلا، استغاثہ نے کیا کہا، ان کے وکلائے صفائی کی طرف سے کیا کہا گیا، اور انہوں نے خود کیا کہا، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لندن کی ایک عدالت نے دہشت گرد تنظیم آل مہاجرون کے سربراہ اور انتہا پسند مبلغ انجم چودھری کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے انجم چودھری کو آل مہاجرون کی سربراہی کا مرتکب پایا تھا۔ فیصلہ سننے کے بعد 57 برس کے انجم چودھری صدمے کا شکار دکھائی دیے، کیونکہ عدالت نے انہیں کم از کم 28 برس کی سزا سنائی ہے۔ انجم چودھری اپنی کالعدم شدت پسند تنظیم آل مہاجرون کے بارے میں طویل عرصے سے جاری بین الاقوامی خفیہ تحقیقات کے بعد پکڑے گئے ہیں، جس میں برطانوی اداروں کے علاوہ امریکی اور کینیڈین افسران بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے تقریباً 25 سال تک انجم چودھری برطانیہ میں شدت پسند نظریات کو فروغ دیتے آئے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں انجم چودھری نے شام سے تعلق رکھنے والے عالم عمر بکری محمد کی شاگردی اختیار کی، جنہوں نے آل مہاجرون کی بنیاد رکھی تھی۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق انجم چودھری اس گروپ کے دوسرے اہم کمانڈر بن گئے تھے، تاہم 2010 تک برطانوی حکومت نے اس تنظیم کے ارکان کے دہشت گرد حملوں سے وابستہ ثابت ہونے کے الزام میں اس گروپ اور اس کی ذیلی تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران بتایا گیا کہ 2014 میں عمر بکری محمد کو لبنان میں جیل بھیجے جانے کے بعد انجم چودھری نے تنظیم کے نگران کا کردار سنبھالا اور ساتھ ہی مذہب کا ایک بگڑا ہوا نظریہ پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ اس وقت کی بات ہے جب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے شام اور عراق پر دھاوا بول دیا تھا۔ 2 سال بعد انجم چودھری کو اپنے ساتھیوں کو نام نہاد دولت اسلامیہ کی حمایت پر اکسانے کی سزا ہو گئی۔ انہیں 2018 میں رہا کر دیا گیا، تاہم ان پر 2021 تک عوامی اجتماعات میں بات کرنے پر پابندی تھی۔ انجم چودھری پر 2014 سے لے کر جولائی 2023 کے آخر تک آل مہاجرون کی قیادت کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن اس مقدمے کا تعلق 2021 میں ان کی سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد کے واقعات سے ہے۔ BBC نے مزید کہا ہے کہ وکیل استغاثہ ٹام لٹل کیسی نے عدالت کو بتایا کہ انجم چودھری نے رہا ہونے کے بعد نیو یارک میں اپنے حامیوں کو نظریاتی لیکچر دینا شروع کیے۔ چودھری کے یہ پیروکار خود کو اسلامک تھنکر سوسائٹی کہلاتے تھے۔ لٹل کیسی کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم آل مہاجرین کا ہی دوسرا نام تھا۔ ان کے مطابق اس تنظیم کی میٹنگز میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خفیہ افسران نے بھی شرکت کی تھی۔ کینیڈا میں ایک پیٹرول اسٹیشن پر بطور اٹینڈنٹ کام کرنے والے 29 سالہ خالد حسین بھی اس تنظیم کا حصہ تھے، جو خود کو ابو عائشہ الکنادی کہتے تھے۔
خالد حسین پر الزام ہے کہ وہ آن لائن میٹنگز کے انعقاد میں انجم چودھری کی مدد کرتے تھے۔ وہ اس وقت تک رائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس کے تفتیش کاروں کی نظر میں آ چکے تھے۔ جون 2021 تک کینیڈین پولیس اور نیو یارک پولیس اس معاملے میں انٹیلیجنس معلومات کے حوالے سے ایک دوسرے سے تعاون کر رہے تھے۔ چند مہینوں کے اندر میٹروپولیٹن پولیس نے بھی ان کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا۔ تب تک انجم چودھری اور حسین مزید دلیر ہو چکے تھے۔ اسلامک تھنکر سوسائٹی دراصل المہاجرون شمالی امریکہ ہے۔ اس سب ہیڈنگ کے تحت بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس دوران یہ دونوں اسلامک پسند قیدیوں کی رہائی کے لیے سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھرپور انداز میں مہم چلاتے۔ اس دوران انجم چودھری نے محتاط رہنے کی کوشش کی کہ کسی بھی موقع پر وہ ذاتی حیثیت میں تشدد کی کسی صورت کی وکالت نہ کریں۔ دوسری طرف حسین نے بھی اپنے اقدامات چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ امریکی اور کینیڈین خفیہ افسر ان کی میٹنگ میں شرکت کر کے ان کے خلاف ثبوت جمع کر رہے ہیں۔ حسین نے ان میں سے ایک افسر کو بتایا کہ اسلامک تھنکر سوسائٹی دراصل المہاجرون شمالی امریکہ ہے۔ انجم چودھری کی اہلیہ کے خدشات۔ پچھلے سال جولائی میں جب خالد حسین برطانیہ پہنچے تو انہیں ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ خالد حسین نے پولیس کو بتایا کہ وہ انگریزی لٹریچر کے طالب علم ہیں اور شیکسپیئر کی جائے پیدائش جانا چاہتے ہیں، لیکن تفتیش کار جانتے تھے کہ خالد حسین دراصل اپنے آئیڈیل انجم چودھری سے ملنے آئے ہیں۔ حسین نے نادانستہ طور پر ایک خفیہ افسر کو بتایا تھا کہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ وہ المہاجرون کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ تفتیش کاروں کے پاس بھی انجم چودھری کے پیغامات تھے۔ انجم چودھری نے خالد حسین کو سیاحتی مقامات پر جانے کا مشورہ دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ وولویچ سے زیادہ دور نہیں، مشہور لی رگبی ایشو۔ دراصل انجم چودھری 2013 میں ہونے والے برطانوی سپاہی لی رگبی کے قتل کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ رگبی کو المہاجرون کے دو حامیوں نے جنوبی لبنان کی عدالت سے صرف چند میل کے فاصلے پر ہلاک کر دیا تھا۔ برطانوی تفتیش کاروں نے انجم چودھری اور ان کی اہلیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی خفیہ طور پر سنی۔ انجم چودھری کی اہلیہ امریکہ میں ان کے آن لائن لیکچرز کو لے کر فکر مند تھیں، تاہم انجم چودھری کا اصرار تھا کہ وہ ان لیکچرز کے دوران کچھ بھی غلط نہیں بات کر رہے۔ جب انجم چودھری کی اہلیہ نے انہیں خبردار کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جنہیں وہ ذاتی طور پر نہیں جانتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ صرف ان افراد کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اہلیہ کے خدشات درست تھے۔ اکثر اوقات چودھری صرف 5 لوگوں کو لیکچر دیتے تھے اور ان میں سے 2 خفیہ افسر ہوتے تھے۔ روپ بدلتی انتہا پسند تنظیم۔ بی بی سی کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کئی سال تک المہاجرون مختلف ناموں سے کام کرتی رہی، تنظیم کے نام بدلتے رہے، لیکن اس سب کے دوران ایک شخصیت مستقل تھی۔ میٹروپولیٹن پولیس میں انسداد دہشت گردی کمانڈ کے سربراہ کمانڈر ڈومینک مرفی کہتے ہیں کہ جب انجم چودھری جیل سے رہا ہوئے اور 2021 میں ان پر لگی تمام پابندیاں اٹھا لی گئیں، تب بھی ہم نے تفتیش بند نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو واضح تھا کہ انجم چودھری کا اثر و رسوخ سمندر پار تک پھیلا ہوا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ انجم چودھری کے پیچھے کون آ سکتا ہے۔ ایک سینئر برطانوی سیکورٹی اہلکار نے کہا، پچھلے کچھ سال میں انسداد دہشت گردی کی کمیونٹی کے اہم مقاصد میں سے ایک المہاجرون کی جانب سے بنیاد پرستی کے فروغ کو روکنا ہے۔ یہ تحقیقات دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی شراکت داری کی ایک بہترین مثال ہے، ایک ایسا نقطۂ عروج جو آج کے آن لائن اور بین الاقوامی سطح پر منسلک خطرے کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی کمشنر ریبیکا وینر کا کہنا ہے کہ افسران نے اسلامک تھنکر سوسائٹی کی نگرانی میں 20 سال لگائے، جو انتہا پسندی پھیلانے کا گڑھ تھا۔ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں صرف المہاجرون آتا ہے۔ اس سب ہیڈنگ کے تحت بی بی سی نے بتایا ہے کہ کٹہرے میں کھڑے ہو کر انجم چودھری نے اپنی اہمیت کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنا موازنہ ایک ایسے فٹ بالر سے کیا جسے اپنے کیریئر کے مخصوص حصے کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کیون کیگن کے بارے میں پوچھیں تو لوگ جواب دیں گے کہ یہ وہ لیورپول کے لیے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں صرف المہاجرون آتا ہے۔ لیکن استغاثہ نے عدالت میں ثابت کیا کہ المہاجرون کہیں دھوئیں میں غائب نہیں ہو گئے تھے۔ استغاثہ نے بتایا کہ 2020 میں انجم چودھری نے حکام کے ساتھ اپنی لڑائی کا ذکر فخری انداز میں آن لائن بات چیت کے دوران کیا تھا۔
انہوں نے پیروکاروں سے کہا کہ جب مجھے جیل بھیجا گیا تو انہوں نے میرے اور میرے بھائیوں کے لیے علیحدگی کا مرکز کھولا، کیونکہ وہ ہماری تبلیغ کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ انجم چودھری کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا آپ برطانیہ میں انتہا پسندوں میں پہلے نمبر پر ہیں، یہ میرے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ اور ایک ریکارڈنگ میں امریکی نشریاتی ادارے CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو سے پہلے انجم چودھری کو جب ساؤنڈ چیک کے لیے کہا گیا تو انہوں نے 1 2 3 4 5 9/11 7/7 3/11 کہا۔ اس میں سے آخری 3 نمبر 11 ستمبر 2021 کو نیو یارک میں، 7 جولائی 2005 کو لندن اور 11 مارچ 2004 کو میڈرڈ میں ہونے والے حملوں کی طرف اشارہ تھے۔ لیکن انجم چودھری پر تفتیشی دباؤ تھا اور انہیں یہ اچھے سے معلوم تھا۔ مارچ 2023 میں جب ان کے سرپرست عمر بکری محمد کو لبنان کی جیل سے رہا ہوئے تو اس کے اگلے ہی دن انجم چودھری نے ان سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے عمر بکری کو بتایا کہ برطانیہ میں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا اور یہاں بھرتی کے لیے لوگوں کو راغب کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ میں ٹیلی گرام پر جو بھی چینل بناتا ہوں وہ اس پر فوری پابندی لگا دیتے ہیں، میں جو بھی کرتا ہوں شیخ وہ اس پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ سچ کہوں تو میں سب سے زیادہ پابندیوں والا شخص ہوں۔ انہوں نے اپنے ان بھائیوں کو یاد کیا جو شام یا عراق میں مارے گئے تھے۔ دوسری جانب انجم چودھری کا مقدر واپس جیل کی کوٹھڑی میں جانا ہے۔ انہیں اور خالد حسین کو 30 جولائی کو سزا سنا دی گئی، جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا انجم چودھری کی پوری رودات۔ اب ان کو 28 سال کی قید کا سامنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلی کورٹ ان کے بارے میں کوئی ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ عالمی سطح پر ان کا معاملہ اٹھایا جائے گا تو وہیں بھی کہیں بھی ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نظر نہیں آتا۔ دہشت گردی بہرحال دہشت گردی ہے، اور انجم چودھری صاحب خود وکیل ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ جیل میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جیل سے فرار بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔